گائے دیکھو تو محبت۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین کی بات اور ہماری نماز کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ تو علامہ صاحب میرے پاس نا سوال دو ہیں، جی جی، ٹائم بھی کم ہے، ہم نے آپ صاحب سے نعت بھی سننی ہے اور ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ تو ایک چیز جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ نماز یعنی کہ 5 نمازیں کیوں ہیں؟ جی 5 نماز، اسی طرح نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ یعنی کہ جس طرح رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ ایک سوال میرے پاس اور بھی ہے اور اس ٹائم میں ہم نے یہ جو ہے نا کلوز بھی کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نماز میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ جی ہم نے دیکھا کہ قیام ایک ہے، جی جیسے آپ نے کہا رکوع ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 کیوں ہیں؟ سجدے 2 کیوں ہیں؟ یہ بہت ہی خاص بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، خاص بات کی طرف۔ خالق کائنات نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جی اللہ کے پاک کلام نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں سے یہ کہا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ جی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، انکار کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے تکبر کیا اور انکار کیا نا جیسے اس نے، تو سارے فرشتے سجدے کی تعمیل میں تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو خالق کائنات نے اس کے انکار کی وجہ سے لعنت کا طوق اسے پہنایا اور دھتکار دیا اس کو۔ تو جیسے خالق کائنات نے اس کو دھتکارا، فرشتوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور اس کے گلے میں لعنت کا وہ طوق دکھا، تو کہنے لگے دوبارہ سجدے میں گرے، دوبارہ سجدے میں آئے، کہنے لگے مالک کائنات تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس میں شامل نہیں کیا، نافرمانوں میں نہیں ڈالا، انکار کرنے والوں میں نہیں ڈالا، مالک کائنات تو نے ہمیں اس کا ساتھی نہیں بنایا، اس کا حواری نہیں بنایا، مالک تو نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہم نے پہلا سجدہ کیا تو ہمیں تو نے کہا تھا، ہم نے اس کی تعمیل کی، دوسرا سجدہ اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور نہیں ہوئے بلکہ خالق کائنات کی اطاعت و فرما برداری میں ہیں۔ تو خالق کائنات کو ان کے یہ 2 سجدے بہت پسند آئے، تو مالک کائنات نے اپنے پیارے محبوب کی امت کو یہ 2 سجدے عطا فرما دیے، سبحان اللہ۔ اسی لیے یہ 2 سجدے ہیں۔ اور بزرگ ہمارے بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہیں، حضرت حضور سید گنج کرم سید اسماعیل شاہ بخاری کرمہ والا شریف سے آپ بہت خالق کائنات نے آپ کو نوازا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو کہتا ہے مالک تو نے مجھے اس زمین سے پیدا کیا اس لیے میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے مالک کائنات جس جہان کو میں نہیں جانتا اس کو بھی تو نے پیدا کیا اس لیے میں دوسرا سجدہ تجھے کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور ایک بزرگ تو ایسے ہیں وہ کہنے لگے میں جب پہلا سجدہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مالک کائنات جتنی چیزیں تو نے بنائی ہیں جو مجھے معلوم ہے، جن کو میں جانتا ہوں، جو میرے علم میں ہیں، مالک کائنات ان کا خالق بھی تو ہے اس لیے تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اور وہ چیزیں جو میرے علم میں نہیں، میں جانتا نہیں، جو مجھے معلوم نہیں، مالک کائنات ان کا خالق بھی تو ہے اسی لیے میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ 2 سجدوں کی یہ خاص باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ پیاروں کے لیے رکھی ہیں کہ یہ میرے فرشتوں نے مجھے 2 سجدے کیے، لہٰذا میرے پیارے محبوب کی امت بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں مجھے 2 سجدے کرے۔ جی ناظرین، بڑے اچھے انداز میں جس طرح ایک بات میں یہاں پہ اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، جس طرح علامہ صاحب نے بزرگوں کا ذکر کیا ہے، میں یہی بات کہوں گا کہ انشاءاللہ تا قیامت یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے لیے وقف کی، جنہوں نے اپنی زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کے مطابق گزاری، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، دنیا کو اپنایا نہیں، دنیا کو ٹھکرایا۔ آج بھی ان کا نام ہماری زبانوں پر ہے اور قیامت تک ان کا جو نام ہے وہ ہماری زبانوں پر رہے گا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی برکتیں ہیں، حضور کی سنتوں کی برکتیں ہیں۔
یہ ہمیں آزاد حاصل ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ علامہ صاحب میرا جو آخری سوال ہے یہ میں افسوس کے ساتھ، یہ خوشی کے ساتھ نہیں، پہلے سوال جو ہے وہ میں نے بڑی خوشی کے ساتھ کی ہے کہ ان میں راز کیا ہے، آخری سوال جو ہے نا وہ بڑے میں افسوس کے ساتھ کر رہا ہوں، اور ہمیں یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ایسا کون سا کام ہم کریں، ہم نماز کو جاری رکھ سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم نماز سے دیکھیں رمضان المبارک میں ہم بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں رش ہوتا ہے اور بعد میں وہی رش ختم ہو جاتا ہے، نمازی ہمیں نظر نہیں آتے، ایسا کون سا طریقہ ہم اپنائیں گے؟ ہمارے ناظرین، یہ بڑا اہم سوال ہے، ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کون سا طریقہ اپنائیں جس سے ہم جو ہے نا ہماری نماز جاری ہو سکے، ہم نماز کے پابند ہو سکے، پنجگانہ نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کر سکیں؟ یعنی نماز کو کس طریقے سے ہم جاری رکھ سکتے ہیں؟ جاری یعنی کہ استقامت، یعنی کہ ہمیں استقامت کیسے آئے گی پنجگانہ نماز پڑھنے پر؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ جی کون سا ایسا عمل کریں؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پر استقامت کے لیے ہمیں نماز کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے پہلے کچھ باتیں ہو چکی ہیں۔ میں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عرض کر کے آگے بڑھوں گا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے بڑی اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز تمہاری عمر میں برکت کا باعث بنے گی، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نماز جو ہے یہ عذاب قبر سے تمہیں بچائے گی، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں تمہارے رزق میں اضافے کا باعث بنے گی یہ نماز، اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ تو ہمیں سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت کو جاننا پڑے گا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں نماز پر استقامت دلانے کے لیے ہماری معاون بنے گی وہ بات یہ ہے کہ ہم اس راستے میں آنے والی شیطان کی رکاوٹوں کو سمجھیں کہ شیطان کیسے رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ خالق کائنات نے جب اس شیطان سے یہ کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو کہنے لگا مالک کائنات تو نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب خلیفہ بنایا ہے، یہ انسان تیرا شکر نہیں کریں گے، تیری ناشکری کریں گے، مالک کائنات یہ خلیفہ بننے کا، نائب بننے کا یہ حل نہیں ہے، تو یہ ان کی اولاد تیری فرما برداری نہیں کرے گی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے شیطان میری بارگاہ سے نکل جا، کہتا مالک مجھے مہلت دے، میں تیرے پھر بندوں کو دین کے راستوں سے، دین کی باتوں سے، دینی شاعر سے دور کروں گا۔ مالک کائنات نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے، اور ساتھ مالک کائنات نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تجھ سے بہت دور رہیں گے، وہ تیرے جال میں آنے والے نہیں ہیں، وہ تیرے جال میں پھنسنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بندہ جب بھی نماز کے بارے میں سوچے تو کوئی بھی اس کے ذہن میں رکاوٹ آئے، کوئی بھی خیال آئے، کوئی بھی چیز اسے نماز کی طرف جانے سے روکے تو یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، میں نے اس سے بچنا ہی بچنا ہے۔ اور اس سے آگے اس نماز جب ہم نے دیکھا کہ نماز جیسے ہم پروگرام کر رہے ہیں، کچھ ساتھی ایسے ہوں گے عمل کریں گے، سوچیں گے، تو وہ نماز کے لیے جب شروع ہوتے ہیں نا تو پھر بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے گئے تو آدھا گھنٹہ بعد میں ذکر شروع کر دیتے ہیں، نماز پوری بڑی اطمینان کے ساتھ پڑھی لیکن چند دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز ابتدان جتنے خالق کائنات نے ہمارے اوپر فرض کیا ہم اسے پڑھیں، اپنے آپ کو اس سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں کہ چند دن کے بعد ہمیں تھکن کا وہ معاملہ شروع ہو جائے۔ ہم جتنی نمازیں ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز عبادت ہے، لیکن عبادت کو عبادت بنانے سے پہلے عادت بنانا ضروری ہے۔ بندہ عادت بنائے گا، جیسے عادت بنے گی پھر عبادت بنے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہ ابتدان جب نماز شروع کریں تو ابتدان وہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ ادا کریں اور اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ پھر جیسے ہی یہ عادت ہماری بن جائے گی پھر وہ عبادت کا سرور ملنا شروع ہوگا، تو جیسے ہی وہ عبادت کا سرور ملے گا پھر چاہے ساری رات آپ کھڑے رہیں۔ اس کے علاوہ پھر آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو ساتھی نمازی بننا چاہیں، نماز ادا کرنا چاہیں، انہیں ضروری یہ ہے کہ وہ اگر ان کی ایک نماز رہ جائے، ایک دن میں ظہر کی نماز رہ گئی، تو وہ اس دن یا رات میں اس کی قضا ضرور کریں، کہیں کہ میں نے پڑھنی ضرور ہے۔ جیسے فجر کے لیے اٹھا نہیں گیا
تو اب 9 بجے اٹھے، کہتے ہیں اب فجر تو پڑھی نہیں گئی، وہ 9 بجے ہی ناشتہ کرنے سے پہلے نماز کی قضا ضرور کر لیں. یہ چند دن وہ طریقہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ یہ حضور کی غلامی کا صدقہ اچھے نمازی بن. بہت شکریہ علامہ صاحب. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ کو جو ہے نا آپ کی گفتگو کو بند کروں، لیکن کیا کریں، وقت کی نزاکت ایسی ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے حافظ واسف صاحب ہیں، ان سے ہم نے تلاوت بھی سنی ہے. ابھی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. صدقہ حسنین کا بھر دو میرا خالی دامن، صدقہ حسنین کا بھر دو میرا خالی دامن، مجھ کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے. ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے جناب حافظ واسف صاحب. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور خاص طور پر میں حافظ وقاص نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، اور ان کا لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور جس طرح یہ دین کا کام کر رہے ہیں، جس طرح یہ دینی ادارہ چلا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور اسی طرح
یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو دین کا، دیکھیں جو بچے دین کا علم سیکھیں گے وہ حضور کی نعت کریں گے، پڑھیں گے، حضور کے قرآن کی اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو تلاوت کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار پڑھیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ دین کا کام ہے۔ اگر آپ دنیا کے کام کی طرف چلے جائیں، دنیا کی تعلیم جتنی مرضی جو بچہ حاصل کر لے وہ دنیا کے کام سیکھے گا، کبھی دین کے کام نہیں سیکھے گا۔ ان کو دین کا کام بھی سکھایا جاتا ہے، ان کو آخرت کا کام بھی سکھایا جاتا ہے، اور یہ آخرت تک زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا یہ اپنی جو زندگی اس کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔